السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے، خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ تو میرے پیارے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نوشاد بھائی کے پیدل سفر حج کو لے کر کے کچھ ایسی باتیں جس کو جاننا اور سننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ آپ نوشاد بھائی کے لیے دعا فرمائیں اور نوشاد بھائی کا راستہ آسان ہو جائے اور نوشاد بھائی کا سفر آسان ہو جائے۔ جی ہاں، نوشاد بھائی ہے کون یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نوشاد بھائی وہی ہے جو کہ کرناٹکا سے پیدل حج کے لیے نکلے ہیں، شہاب بھائی کی طرح ہی۔ جی ہاں، شہاب بھائی کو تو الحمدللہ پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا جاننے اور پہچاننے لگی ہے کم و بیش، کیونکہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے گئے تھے ہندوستان سے، اور ایسا بندہ پہلی بار آزادی کے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ہندوستان سے ایک ایسا شخص، ایسا ویکتی پیدل حج کے لیے نکلا، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے لیے نکلا، جو کہ 8,500 کلومیٹر لگ بھگ پیدل سفر طے کر کے اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پہنچا۔ ہاں میرے پیارے عزیزو، ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے، ابھی بہت خاص باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو ایسے شخص نے جب پیدل سفر طے کیا تو اس نے اپنا ایک مقام بنایا۔ اللہ رب العزت نے اتنی عزت اس بندے کو بخشی، یعنی شہاب بھائی کو اتنی عزت اللہ نے دی کہ انڈیا میں نہیں، ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ ہر ملک کے اندر اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا ہے۔ حتیٰ کہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے ان کو نوازا ہے کہ وہاں کے شیخوں نے، جو مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے شیخ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، جو مشہور و معروف شخصیت تھی، انہوں نے اپنے گھروں میں بلا کر کے شہاب بھائی کو کھانا کھلایا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو گفٹ بھی دیے اور تحفے تحائف بھی دیے۔ حتیٰ کہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے بھی ان کو عزت سے نوازا اور ان کو تحفے تحائف پیش کیے۔ اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی فضیلت ہے۔ چونکہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت فرماتے ہیں، کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ لگاؤ کرتے ہیں، تو بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور بندے بھی اس کا احترام اور عزت کرتے ہیں، اور وہ جدھر بھی جاتا ہے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب بھائی کو ایسے ہی مقام سے نوازا، اور عزت اور شہرت سے الحمدللہ شہاب بھائی کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور وہ جدھر بھی گئے آج بھی الحمدللہ ابھی تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت سے نواز رکھا ہے۔ تو چلیے آج کی ایسے ہی ایک اور بندے کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، جو کہ نوشاد بھائی، جس کو آپ جاننے اور پہچاننے لگے ہیں، جن کی ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آزادی ہند کے بعد یہ دوسرا ایسا بندہ ہے جو کہ پیدل حج کے لیے نکلا ہے۔ ایک تو شہاب بھائی پیدل حج کر کے جانے کے بعد واپس بھی الحمدللہ حج کر کے واپس آ گئے، لیکن نوشاد بھائی جو کہ کرناٹکا سے چلے ہیں، اور الحمدللہ لگ بھگ 5 مہینے نوشاد بھائی کو ہو چکے ہیں پیدل چلتے ہوئے، پیدل یاترا کرتے ہوئے، اور وہ دلی پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ 5 مہینے کے اندر تقریباً انہوں نے 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اب وہ اس وقت میں راجدھانی کے اندر ہے، دلی کے اندر موجود ہیں۔ ان کا بھی مقصد، ان کی بھی نیت وہی ہے جو حاجی شہاب بھائی کی تھی۔ بعض لوگوں نے جب نوشاد بھائی نکلے تھے سفر پر کرناٹکا سے، تو بہت سے لوگوں نے جب ان کو جاننے اور پہچاننے لگے تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تو شہاب بھائی کو دیکھ کر کے نکلے ہیں، شہاب بھائی کی ہرس میں نکلے ہیں، شہاب بھائی کی وجہ سے ہی یہ پیدل حج پر جا رہے ہیں۔ جب نوشاد بھائی سے اس بات کو معلوم کیا گیا کہ کیا آپ شہاب بھائی کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں، یا پھر شہاب بھائی کو دیکھ کر ہی آپ نکلے ہیں، شہاب بھائی کو دیکھ کر ہی آپ نے من بنایا ہے، جب اس طرح کی باتیں ان سے معلوم کی گئی، میڈیا والوں نے ان سے معلوم کیا، تو نوشاد بھائی نے بالکل صاف طور سے یہ کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میرا تو شہاب بھائی کے جانے سے 2 سال پہلے سے ارادہ تھا، یعنی کہ شہاب بھائی جس وقت نکلے اس سے 2 سال پہلے سے میرا ارادہ تھا، میں تیاریاں کر رہا تھا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کے حق میں پہلے جانا لکھا تھا، اور شہاب بھائی کے نصیب میں مجھ سے پہلے حج کرنا تھا۔ لیکن نوشاد بھائی نے یہ کہا کہ میری نیت اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری تو لوگوں سے یہ دعا اور یہ درخواست ہے، میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان فرمائے، اللہ میرے سفر کو قبول فرمائے۔ انہوں نے یہ بالکل صاف لفظوں میں کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے،
ہے۔ میرا مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے میں پیدل سفر طے کر رہا ہوں۔ میرا مقصد، میری نیت، میرے دلی ارمان، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں پیدل چل کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر سکوں، اور میں بھی یہ کہہ سکوں کہ میں پیدل چل کر کے تیرے روضے پر آیا ہوں اور مدینہ المنورہ آ کر کے میں نے حاضری دی ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی ہمت اور قوت کی بات ہے، بڑی حوصلے کی بات ہے کہ پیدل چل کر کے جانا اور اتنا لمبا سفر طے کرنا جو کہ شہاب بھائی نے کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 8,500 کلومیٹر کا سفر شہاب بھائی نے طے کیا تھا، تو کم و بیش لگ بھگ نوشاد بھائی کو بھی اتنا ہی سفر طے کرنا پڑے گا اگر وہ بھی اسی طریقے سے جاتے ہیں۔ لیکن شہاب بھائی کا کچھ حصہ ایروپلین کے ذریعے سے بھی طے ہوا تھا، جو کہ لاہور سے اور ایران تک کا، لیکن نوشاد بھائی کتنا حصہ اپنا پیدل سفر طے کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن نوشاد بھائی کے لیے آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ دعا ضرور فرماتے رہیں۔ ماشاءاللہ اب نوشاد بھائی کا جو ایشو چل رہا تھا پاکستانی ویزے کو لے کر کے، اب وہ دور ہو جائے گا۔ ابھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نوشاد بھائی اور ایوب بھائی کے پوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہی ایوب بھائی ہیں جو کہ شہاب بھائی کے ساتھ قدم بقدم چل رہے تھے، اور ان کے کاغذوں کو لے کر کے، شہاب بھائی کے کاغذوں کو لے کر کے ایوب بھائی نے مکمل کام کرایا تھا، اور بار بار ایمبیسی جانا اور آنا یہ ایوب بھائی کی ذمہ داری تھی۔ تو ایوب بھائی نے ہی ان کے تمام تر کاغذات مکمل کرائے تھے، اور خاص طور سے پاکستان سے جو ویزا ملا تھا جس کا انتظار کافی لمبا کرنا پڑا تھا، 4 مہینے 9 دن شہاب بھائی کو اپنا سفر بھی روکنا پڑا تھا۔ عافیہ کٹ اسکول میں موجود تھے، اور ایوب بھائی الحمدللہ 3 مہینے عافیہ کٹ اسکول میں ان کے پاس رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ موجود رہے، اور برابر ایمبیسی آتے جاتے رہے، دلی آتے جاتے رہے۔ بہرحال اللہ نے ان کی محنت کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے ان کو ویزا دلوایا، اور ان کو 72 گھنٹے کا پاکستان نے ویزا دے دیا۔ اس کے بعد شہاب بھائی کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے نوشاد بھائی کے ساتھ بھی ایوب بھائی آ چکے ہیں الحمدللہ۔ ایوب بھائی کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نیک سیرت انسان ہیں، چونکہ فی سبیل اللہ ثواب کی نیت سے شہاب بھائی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور نوشاد بھائی کے ساتھ بھی وہ فی سبیل اللہ اور ثواب کی نیت سے ہی لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نوشاد بھائی سے ملنے کے لیے ایوب بھائی دلی پہنچے تھے، اس وقت جا کر کے ان سے تمام تر معلومات حاصل کی اور معلوم کیا کہ کاغذوں کو لے کر کے کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایمبیسی لے کر کے گئے، جو پاکستانی ایمبیسی ہے۔ چونکہ ایوب بھائی کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ان کی جان پہچان ہے، چونکہ شہاب بھائی کے تعلقات سے شہاب بھائی کے سفر کے تعلقات سے وہ پہلے وہاں آ جا چکے ہیں، اس لیے ان کو وہاں کی مزید معلومات تھی۔ نوشاد بھائی کو لے کر کے گئے، ویزا اپلائی کرایا، اور الحمدللہ اب امیدیں لگائی جا رہی ہے ایوب بھائی کی محنت کی بدولت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، کہ انشاءاللہ العزیز نوشاد بھائی کا سفر آج کل میں شروع ہونے والا ہے، اور نوشاد بھائی پھر سے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہاں، ابھی نوشاد بھائی دلی کے مصطفی آباد میں موجود ہیں، سفر رکا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ ابھی کاغذات مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، جو پرمیشن تھی یا اور چیزیں تھی اور کام تھے کاغذات کے، وہ مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ، لیکن پاکستان سے ویزا ابھی نہیں ملا ہے، چونکہ سب سے پہلی کنٹری، سب سے پہلا ملک انڈیا کے بعد وہ پاکستان پڑتا ہے، اس کے بعد ایران پڑے گا، پھر عراق آئے گا، اور پھر کویت آئے گا، اس کے بعد سعودی عربیہ میں انٹری ہوگی۔ لیکن انڈیا کے بعد سب سے پہلے پاکستان سے اگر ہو کر کے جانا ہے تو وہاں کا ویزا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہاں ویزے کے لیے اپلائی کرا دیا گیا ہے۔ ایوب بھائی نے اب ادھر سے ویزا ملنا باقی ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگ جب دعا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ تمام لوگوں کی دعا کو قبول فرما کر ویزا دلوا دیں گے، اور انشاءاللہ نوشاد بھائی کا سفر بھی آسان ہو جائے گا، اور نوشاد بھائی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ تو دوستو دعا فرما